میں ہوں آپ کا ہوسٹ ریحان قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں WG سوشل الرٹ۔ ناظرین، اس وقت ہم جو ہے انارکلی بازار میں موجود ہیں۔ انارکلی کی جو پارٹیشن دو حصے میں کی گئی ہے، ایک حصہ انارکلی پرانا انارکلی ہے اور دوسرا نیو انارکلی کہلاتا ہے۔ ناظرین، انارکلی بازار جنوبی حصے کا قدیم اور لاہور کا قدیم ترین اور مشہور ترین بازار ہے، جو 200 سال سے زیادہ پرانا ہے۔ یہ لاہور کی مار روڈ پر واقع ہے اور اس کا نام ایک ایسی داستان سے جڑا ہوا ہے جس نے صدیوں سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائے رکھی ہے۔ انارکلی بازار کا نام شہنشاہ اکبر کے دور کے ایک معروف داستانی شخصیت انارکلی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ روایت کے مطابق انارکلی جو شہنشاہ اکبر کے دربار کی ایک رقاصہ تھی، شہزادہ سلیم، جو بعد میں شہنشاہ جہانگیر بنے، کے ساتھ محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ جب یہ راز شہنشاہ اکبر پر کھلا تو انہوں نے انارکلی کو قلعہ لاہور میں زندہ دفن کرنے کا حکم دیا۔ اس المیہ محبت کی کہانی کے ساتھ انارکلی کی شخصیت امر ہو گئی اور اس مقام پر ایک بازار تعمیر کیا گیا جسے انارکلی بازار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخی طور پر بازار 19ویں صدی کے وسط میں قائم ہوا، تب سے لاہور کی تجارتی اور ثقافتی زندگی کا ایک اہم حصہ رہا۔ یہ بازار برطانوی راج کے دور میں بھی خاصا مشہور تھا اور اپنے اندر مغلیہ اور برطانوی اثرات کا امتزاج لیے ہوئے تھا۔ ناظرین، آج کا انارکلی بازار دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پرانی انارکلی، جو زیادہ تر کھانے پینے کی اشیاء، چائے کے ہوٹل اور چھوٹی دکانوں پر واقع ہے۔ نیا انارکلی، جو زیادہ تر ملبوسات، زیورات اور کپڑوں کی خریداری کے لیے مشہور ہے۔ ان میں سے زیادہ اہم پرانی انارکلی یعنی پرانے انارکلی بازار ہے۔ یہ بازار نہ صرف تاریخ کے گواہ کا کردار ادا کرتا ہے بلکہ جدید طلبہ، دانشوروں اور CSS کے خواب دیکھنے والوں کا مسکن بھی ہے۔ انارکلی کے قریب ہی پنجاب یونیورسٹی، اولڈ کیمپس، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، نیشنل کالج آف آرٹس اینڈ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج واقع ہیں۔ ان اداروں کے طلبہ انارکلی کے قریب ہاسٹل میں رہتے ہیں اور کھانے کے لیے ہوٹلوں کا رخ کرتے ہیں۔ چائے کے کپ کے سہارے گھنٹوں تک دنیا کے بڑے اور اہم مسئلوں پر بحث کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ مملوک سلطنت کے سلطان قطب الدین ایبک کا مزاج، لاہور کا پرانا انارکلی بازار پہلے وجود میں آیا، جبکہ بارونق اور نئے بازار کا قیام بعد کا ہے۔ انارکلی بازار کی سائڈ والی گلی میں قطب الدین ایبک کا مزار بھی موجود ہے، جبکہ اس کے قریب معروف شاعر احسان دانش کی بک شاپ تھی۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ انارکلی مغل بادشاہ اکبر کی کنیز تھی۔ فلموں، ناولوں اور داستانوں نے اسے رومانوی کہانی کا جیتا جاگتا کردار بنا دیا۔ بہت سارے مورخین نے انارکلی کو افسانوی قصہ قرار دیا۔ ایک کنیز کی داستان اس کی صداقت کے بارے میں رائے الگ الگ ہو سکتی ہیں، مگر اس کے نام پر بننے والا بازار تجارت، ثقافت اور معاشرت کے حوالے سے پنجاب کی ملکہ کہلائے جانے کے لائق ہے۔ شاید ہی کوئی لاہور کی تاریخ انارکلی بازار کے بارے میں اس رائے سے اختلاف کرے۔ ناظرین، لاہور صدیوں تک تاریخی دروازوں کے بیچوں بیچ پھیلا پھولا۔ اندرون شہر سے باہر لاہور نے جو پہلا قدم رکھا وہ لوہاری دروازے کے صحن یعنی انارکلی بازار میں تھا۔ آج کا انارکلی بازار لاہور کی بدلتی شکل و شباہت، پھیلتی معیشت اور نئے سانچوں میں ڈھلتی معاشرت کی جیتی جاتی مثال ہے۔ مار روڈ کے دونوں کناروں پہ پھیلا نیا پرانا انارکلی بازار بیرون اور اندرون ملک سے آنے والوں کی دلچسپی کا مرکز رہتا ہے۔ جدید عمارتوں اور رش بھرے بازاروں کے پہلو با پہلو قدیم طرز تعمیر ہونے والی گلیوں میں آج بھی ایک صدی قبل کی نشانیاں جا بجا ملتی ہیں۔ تقسیم سے قبل لوہاری گیٹ سے نیلا گنبد تک کا علاقہ مذہبی، ثقافتی اور علمی تنوع کا بھی مرکز ہوتا تھا۔ بڑے صغیر کے مشترکہ ثقافتی ورثے اور سماجی تعامل کے چند مراکز میں سے ایک انارکلی کا بھی علاقہ ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی 1999 میں جب لاہور آئے تو انہوں نے انارکلی بازار دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ انارکلی حقیقت یا افسانہ؟ عموماً خیال کیا جاتا ہے کہ اس بازار کا نام مغل بادشاہ اکبر کے دور کی کنیز کے مقبرے کی نسبت سے انارکلی پڑ گیا۔ مار روڈ پر واقع سیکریٹریٹ کی عمارت میں انارکلی کا مقبرہ مغلیہ فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ اس میں موجود قبر کے تعویذ پر نقش تحریر میں یہاں مدفون ہستی کی سن وفات 1599 لکھا ہے۔ شہزادہ سلیم جہانگیر کے نام سے ہندوستان کے تخت پر براجمان ہوا۔ 1615 میں اس نے اپنی محبوبہ کی یاد میں یہ عظیم الشان مقبرہ تعمیر کروایا۔ سکھوں کے دور میں یہ مقبرہ رنجیت سنگھ کے بیٹے کھڑک سنگھ کی رہائش گاہ بنا رہا۔ برطانوی راج میں پہلے اسے چرچ میں بدلا گیا، بعد میں سرکاری ریکارڈ کا دفتر بنا دیا گیا۔ انارکلی کا مقبرہ آج آثار قدیمہ کے ادارے کے زیر استعمال مخطوطات اور پرانے ریکارڈ کو محفوظ رکھنے کے مرکز کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ نذیر احمد چودھری نے اپنی کتاب شارٹ ہسٹری آف لاہور میں تاریخ دان اور ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر احمد نبی کے حوالے سے ان تمام باتوں کو افسانوی قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق جہانگیر کی ذاتی زندگی کا احاطہ کرتی خود نوش طرز
ریاض کے جہانگیری اس میں اس حوالے کا نہ ملنا اس کے بے بنیاد ہونے کا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ دور جہانگیری کے دیگر معاصر تاریخ نویس عبدالقادر جیانی کا اتنے بڑے واقعے پر قلم نہ اٹھانا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ قصہ بعد کے ادوار میں کھڑا کیا گیا۔